بے نظیر بھٹو نے میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کو میرے پاس بھیجا، جو میڈ نائٹ جیکال کے نام سے ایک انکوائری لے کر آئے تھے۔ اس میں آئی ایس آئی کے 2 افسران بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کا ساتھ دیا ہے، ان کا فل کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ پاکستانی افواج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ نے مذکورہ واقعہ اپنی یادداشتوں پر مشتمل کتاب اقتدار کی مجبوریاں میں بیان کیا ہے۔ ستمبر 1989 کے آخری ہفتے میں اس وقت کی وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی۔ ایوان میں تبدیلی کے جمہوری طریقہ کار کے مطابق یہ تحریک 12 ووٹوں سے ناکام ہوئی، مگر اسمبلی کے فلور پر حکومتی تبدیلی کی یہ کوشش اپنے پس منظر میں اور پس پردہ غیر جمہوری مہم جوئی کی ایک ڈرامائی داستان رکھتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپریشن میڈ نائٹ جیکال مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کی سیاسی وفاداریاں خریدنے کی کوششوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا گیا خفیہ آپریشن تھا۔ ستمبر 1989 میں پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اس کی گونج سنائی دی جانے لگی۔ اس کے کرداروں کے خلاف کارروائی اور دیگر شواہد اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنا اور ان کے مخالفین کو سیاسی طور پر مضبوط کرنا مبینہ سازش کا مقصد تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی رشید بھٹی اور عارف آوان کو راولپنڈی میں ویسٹ رج کے ایک مکان میں بلایا گیا، جہاں اسلامی جمہوری اتحاد کے ممبر اسمبلی ملک نعیم اور فاٹا سے رکن پارلیمنٹ حاجی شیر گل بھی موجود تھے۔ ان ارکان کو حکومت کو کمزور کرنے اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجنے کے ایک منصوبے میں تعاون کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یکے بعد دیگرے کی گئی میٹنگ میں منصوبے کی جزیات اور اس کے لیے درکار مالی وسائل پر بھی ممبران کو بریف کیا گیا۔ ان خفیہ ملاقاتوں کے میزبان کا نام ملک امتیاز تھا۔ ان کی دوستی اس دور میں انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے ایک سینئر افسر مسعود شریف خٹک سے بھی تھی۔ شاید اسی لیے ان ملاقاتوں اور منصوبوں کی بھنک آئی بی کو بھی پڑ گئی۔ آئی بی نے ان ملاقاتوں کی خفیہ ریکارڈنگ شروع کر دی اور پیپلز پارٹی کے رہنما میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کے ذریعے ان سرگرمیوں کی 12 آڈیو اور ویڈیو ٹیپس وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو پیش کی گئی۔ اس حوالے سے ہم بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب مفاہمت میں ریکنسیلیشن میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی آخر میں رکھیں گے۔ آپریشن میڈ نائٹ جیکال کے ذریعے حاصل کردہ ثبوت اس وقت کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے علم میں لائے گئے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اپنی خود نوشت ڈاکٹر آف دا ایسٹ میں اس واقعے کے بارے میں لکھتی ہیں کہ دونوں افسروں نے ان کی پارٹی کے ممبران سے متعدد ملاقاتیں کی تھیں۔ ایسی ہر ملاقات میں اپنے پسندیدہ فکرے مخاطب کے سامنے بار بار دہراتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، امریکہ ان کا حامی نہیں ہے، یہاں تک کہ پاکستانی فوج بھی انہیں پسند نہیں کرتی۔ جب وہ اقتدار سے باہر ہو جائیں گی تو ان کا شوہر بھی انہیں چھوڑ دے گا۔ پاکستانی آرمی کی تاریخ پر مبنی کتاب کراس وورڈ کے مصنف شجاع نواز کے مطابق دونوں افسروں کو سیاسی معاملات میں مداخلت کے الزامات اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے پر فوج سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اسلم بیگ کے مطابق انہوں نے مذکورہ افسروں کے خلاف رپورٹ پڑھی، جس میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے شہادتیں ناکافی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے سمری اختیارات کے تحت ان کے ٹرائل کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کو قبل از وقت سروس سے ریٹائر کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی مذکورہ افسروں کے کورٹ مارشل کی پرجوش حامی تھی۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ اقتدار میں آئیں تو یہ معاملہ از سر نو کھولا گیا۔ 1994 میں بریگیڈیئر ریٹائر امتیاز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے پبلک ٹرائل کا مطالبہ ہونے لگا۔ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میاں محمد نواز شریف نے اس گرفتاری کی مذمت کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1993 میں بننے والی نواز شریف کی حکومت کے دوران بریگیڈیئر امتیاز کو آئی بی میں ڈائریکٹر تعینات کیا گیا تھا۔ اسی طرح میجر ریٹائرڈ عامر ایف آئی اے میں ڈائریکٹر امیگریشن کے عہدے پر فائز رہے۔ نواز شریف کے ہی دور میں ستمبر 1992 میں سلمان تسیر نے مبینہ منصوبے کی آڈیو ٹیپس کی تفسیر صحافیوں کو مہیا کی تھی، جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ نواز شریف بھی ان ملاقاتوں میں شریک ہونے پر راضی تھے، مگر زاہد سرفراز کے منع کرنے پر انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اپریل 2009 میں پاکستانی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ میجر ریٹائرڈ عامر نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے۔
اس خبر کو ماضی کے واقعات کے تناظر میں ایک سیاسی انہونی کے طور پر دیکھا گیا۔ اس وقت کے صدر مملکت کے ترجمان فرحت اللہ بابر نے کسی بھی ملاقات کی سختی سے تردید کی تھی۔ مبینہ طور پر بے نظیر بھٹو کی جمہوری حکومت کے خاتمے کی سازش میں ملوث ہونے کے حوالے سے میجر ریٹائرڈ عامر نے ایک انٹرویو میں اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا مقصد حکومتی صفوں میں شامل کالی بھیڑوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ انہوں نے حکمران جماعت کے ممبران اسمبلی پر نظر رکھنے کے لیے اس طرح کی ملاقاتوں کا اہتمام کیا تھا۔ اس منصوبے کو منظر عام پر لانے میں شریک رہنے والے انٹیلیجنس بیورو کے سابق ڈائریکٹر مسعود شریف خٹک نے مذکورہ سازش کے بارے میں کہا تھا کہ دونوں افسروں کی آڈیو ویڈیو ٹیپس اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ممبران اسمبلی کو بے نظیر بھٹو کا ساتھ چھوڑنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ ہماری تاریخ کے اس ڈرامائی سیاسی واقعے کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے مسعود شریف خٹک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے بات کرنے سے تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ اب آ جاتے ہیں بے نظیر بھٹو کی کتاب مفاہمت، اس میں اس حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ میرے وزارت عظمیٰ کے آغاز سے ہی بلکہ میرے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی ایک بار پھر ISI کے سخت گیروں کی طرف سے، جن کی سربراہی جنرل حمید گل، بریگیڈیئر امتیاز احمد اور میجر عامر تکون کے پاس تھی، جمہوری طور پر منتخب کردہ حکومت کی انتظام حکومت کی اہلیت کو تباہ کرنے کی مشترکہ کوششیں شروع ہو چکی تھیں۔ نواز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جانا اور ان کی طرف سے یہ اعلان ہونا کہ وہ میرے اختیار کو چیلنج کریں گے اور مجھے صرف اسلام آباد کی وزیر اعظم بنا دیں گے، قومی اتفاق رائے کی تعمیر کو غیر مستحکم کرنے میں ایک بڑا عامل ثابت ہوا۔ مجھے غیر اسلامی اور واشنگٹن کی اعلی کار قرار دیا گیا، مگر میرے خلاف ایک اور اسکیم تیار کی گئی جو زیادہ ذاتی نوعیت کی تھی اور زیادہ تکلیف دہ بھی تھی۔ میرے کردار اور میرے خاندان کی ساکھ کے خلاف ایک وسیع مہم شروع کر دی گئی، جس کی منصوبہ بندی ہماری انتخابی فتح سے پہلے ہی ISI کے انتخابی سیلوں میں کی جا چکی تھی۔ امریکہ اور یورپ میں ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر اس کے عام ہونے سے کہیں پہلے ISI ذاتی تباہی کی سیاسیات کو ایجاد کر چکی تھی۔ ایک سمجھا بوجھا اور منظم پروگرام میرے نام کو داغدار کرنے اور یہ تاثر دینے کے لیے میری حکومت بدعنوان ہے۔ میرے تاجر شوہر کو اس سازش کا خصوصی ہدف بنایا گیا، جن کے نام کے ساتھ میرے حلف اٹھانے سے ایک ماہ پہلے ہی مسٹر 10% کا تضحیک آمیز لاحق کا چپکا دیا گیا تھا۔ یہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے اپنی کتاب ریکانسیلیشن میں، جس کا مفاہمت کے نام تھے، جہانگیر بدر کی طرف سے ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو اس میں کہتی ہے کہ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو میرے خیال میں کسی مرد وزیر اعظم کے خلاف شاید استعمال نہ کی جاتی۔ غیر ممالک میں میرے دوست بھی اردو پریس میں ہندو صہیونی سازشی ٹولہ قرار دیے گئے۔ انٹیلیجنس برادری اور اس کے انتہا پسند ساتھی صرف مجھے تباہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک دہائی پر پھیلی ہوئی آمریت اور پاکستان کی پوری تاریخ میں فوجی آمروں کے ایک تسلسل کے بعد جمہوریت کی استعداد کار داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ یہ مظاہرہ کہ جمہوریت کے تحت حکومت عوام کے مسائل کو کامیابی سے حل کر سکتی ہے۔ ISI جہادی اتحاد جانتا تھا کہ مجھے تباہ کر کے وہ پاکستان میں جمہوریت کی جڑ پکڑنے اور کامیاب ہونے کا موقع تباہ کر رہے ہیں، اور اس اعتدال پسندی اور سیاسی مرکز کی پرداخت کو بھی جو انتہا پسندوں کو منظر عام سے ہٹا دیتا ہے، عوام کو اس بات پر قائل کرنے میں کہ ہماری حکومت کامیابی سے چلنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ماضی کی قوتوں کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ 1989 میں اسامہ بن لادن کی طرف سے فراہم کیے گئے پیسے کے بل بوتے پر میری حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی۔ میرے پارلیمانی گروپ کے ارکان کی وفاداریاں خریدنے کی کوششیں کی گئیں، ان میں سے ہر ایک کو $10 لاکھ کی پیشکش ہوئی۔ اس مہم کی زد میں آنے والے بعض ارکان نے ہیبت زدہ ہو کر مجھے اعتماد میں لے لیا۔ میں نے انہیں اپنے ٹروجن گھوڑوں کے طور پر ISI IJI اتحاد کے کیمپ میں بھیج دیا تاکہ میرے خلاف اعداد و شمار کا تخمینہ غلط ہو جائے۔ میں نے ایک گروپ کو بریگیڈیئر امتیاز کی ایک ویڈیو بنانے کے لیے استعمال کیا۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ جس میں وہ میرے ارکان کو الگ ہو جانے کے لیے کہہ رہے تھے کیونکہ فوج میری موجودگی نہیں چاہتی تھی، اور میں نے حزب اختلاف کے ان ارکان پر بھی کام کیا جو میرے والد کو جانتے تھے یا جو IJI سے غیر مطمئن تھے۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ اعداد و شمار میرے حق میں تھے اور صدر
اسحاق خان، آرمی چیف جنرل اسمبلی، ISI اور اسامہ بن لادن کو اس وقت بڑے صدمے کا اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ کے فلور پر زبردست ناکامی سے دوچار ہوئی۔ یہ تھی تھوڑی سی تفصیلات آپریشن میڈ نائٹ جیکال کے حوالے سے اور اس میں شامل کرداروں کے حوالے سے۔ بے نظیر بھٹو کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے آ گیا، کس طرح بے نظیر بھٹو کی حکومت الٹانے کے لیے ان دنوں سازش کی گئی تھی، لیکن بے نظیر بھٹو کی حکمت عملی سے انہوں نے اپنے لوگ ان میں داخل کر دیے جو ان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، اور یہ ڈبل کراس کی ایک بہترین مثال ہے جس نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو بچا لیا اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہو کر رہ گئی۔ یہ تحریک اس کے باوجود بھی ناکام ہوئی کہ اس کے پیچھے اس وقت کی فوج اور ISI موجود تھی۔ جنرل اسمبلی کی طرف سے 2 افسروں کو فوج سے نکال باہر کیا گیا اور ان کا کورٹ مارشل نہیں کیا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بریگیڈیئر اور ایک میجر اپنی مرضی سے بغیر اوپر کی کمانڈ سے پوچھے ایسی بڑی کارروائی میں ملوث ہو جائے کہ ایک حکومت کا تختہ الٹا جا رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ درست نظر آتا ہے کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے، جسے سازش کہیں یا جو بھی کہیں، جنرل اسلم بیگ، صدر اسحاق خان اور ادارے ملوث تھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔